ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سبسکرائب کریں عاشق رسول چینل اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ کیا ہے ابو ہریرہ؟ یہ کون ہے؟ نبی کے عاشق ہیں، نبی کے دیوانے۔ ماں باپ کی بات آئی ہے تو بتا رہا ہوں، نبی کے دیوانے۔ یہ دنیا میں ان کے پاس کوئی رشتہ نہیں تھا، ایک رشتہ تھا ماں کا، باقی والد تھے وہ پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں، اور کوئی رشتہ نہیں تھا، صرف ماں اور حضرت ابو ہریرہ۔ اتفاق یہ ہے حضرت ابو ہریرہ نبی کے صحابی ہیں اور ان کی والدہ کافرہ ہے، ان کی ماں کافرہ۔ ایک چھت میں، ایک چھت کے نیچے ایمان بھی ہے، کفر بھی ہے، اور یہ جب بھی بات کرتے تو صرف نبی کی بات کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ جب بھی ذکر کرتے تو صرف مصطفیٰ کے ترانے گاتے، جب بھی بات کرتے نبی کی بات کرتے۔ اللہ اکبر مسلمانوں۔ ایک دن یہ نبی کی تعریف کر رہے تھے اور ان کی ماں محمد عربی کو جادوگر کہتی تھی، معاذ اللہ، مجنوں کہتی تھی، ہے نا، جادوگر کہتی تھی۔ اور تو حضرت ابو ہریرہ نبی کی تعریف کرتے کہ میرا نبی بڑی شان والا ہے، میرا نبی بڑی شان والا ہے۔ غور سے سنیں، میرا نبی بڑی شان والا ہے، میرا نبی بڑی شان والا ہے۔ تو یہ اپنے نبی کی تعریف کر رہے تھے، ان کی ماں بیٹھی تھی، وہ تو محمد عربی سے جلتی ہیں، تو انہوں نے نبی کی شان میں کچھ ایسے الفاظ کہے جس سے حضرت ابو ہریرہ کا دل رنجیدہ ہو گیا، گستاخی کر دی ان کی ماں نے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو کر کے کہنے لگے، دیکھیے جب بات مصطفیٰ کی ہو تو پھر ماں باپ بھی قربان ہیں، جب بات مصطفیٰ کی ہو تو پھر دولت بھی قربان ہے، کیونکہ ہر محبت پر اللہ نے مصطفیٰ کی محبت کو غالب کر دیا ہے۔ اگر نبی کی محبت نہیں تو مومن نہیں ہے نا۔ دولت سے محبت بعد میں، پہلے مصطفیٰ سے محبت ہے، اولاد سے محبت بعد میں، پہلے مصطفیٰ سے محبت ہے، تو مصطفیٰ سے چاہت رکھو۔ تو اب حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو کر کے کہنے لگے، ماں تیری شان جو ہے وہ ہے، لیکن میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر تیری شان کچھ بھی نہیں۔ کھڑے ہوئے اور آنکھوں میں آنسو ہے، روتے ہوئے چلے گھر کے باہر آئے، یعنی گھر کو چھوڑ دیا، ماں کو چھوڑ دیا، چلے آئے۔ اب روتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور کیوں نہ روئیں، کیونکہ دنیا میں ایک ہی رشتہ تھا ماں کا، وہ بھی آج چھوڑ دیا۔ اب روتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو یہ پہنچے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں رو رہا ہوں اور میرے دل میں اتنا درد ہے، تو میں کیوں نہ اس نبی کی بارگاہ میں جاؤں جو لوگوں کے دلوں کے دکھڑوں کا مداوا ہے، جو لوگوں کی خبر رکھتا ہے نا، جو غیب کی باتیں جانتا ہے، میں کیوں نہ اس نبی کو اپنا تذکرہ جا کے سناؤں۔ تو وہ پہنچے نبی کی بارگاہ میں، میرے نبی فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، تمہارا دل کیوں رنجیدہ ہے، تمہارے آنکھوں میں نمی کیسی ہے؟ ابو ہریرہ عرض کرتے، یا رسول اللہ اگر میں نہیں روؤں گا تو کون روئے گا، ایک ہی رشتہ تھا ماں کا، وہ بھی آج چھوٹ گیا ہے۔ اب بیٹھے رہے، اب دل میں خیال آیا کہ جس نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اس نبی سے دعا کیوں نہ کرا لی جائے، دعا کیوں نہ کرا۔ عشق دیکھو، یہاں پہ ایمان دیکھو، اللہ اکبر۔ قسم خدا کہ جب یہ تذکرہ ہوتا ہے نا، جب میں اس چیز کا ذکر کرتا ہوں تو میرا جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی کا، ان کا ایمان دیکھو حضرت ابو ہریرہ کا، قسم خدا کی، ہمارا ایمان کیا ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہم تو دعا کرتے اللہ ان کے ایمان کا ایک ذرہ ہمیں عطا کر دے، ہے نا۔ حضرت ابو ہریرہ کا ایمان دیکھو، تو وہ حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ جس نبی کی کبھی دعا رد نہیں ہوتی، اس نبی سے دعا کیوں نہ کرا لی جائے۔ کہا یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ میری ماں کو ہدایت عطا کر دے، دعا کر دیں۔ اب سنیں آگے کی جو بات ہے نا، بڑے عشق کی بات ہے، اور اگر آپ عشق والے ہیں تو خاموش نہیں رہیں گے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا استقبال بھی اسی طرح کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں میری ماں کے لیے، ہدایت کے لیے۔ تو اب قسم با خدا کی جو حدیث کے لفظ ہیں وہ سنیں، میرے نبی نے ہاتھوں کو اٹھایا دعا کے لیے، تو دعا کو ہاتھوں کو اٹھایا تھا، حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو گئے۔ اب میرے نبی کے لبوں سے جملے نہیں نکلے ابھی دعا کے، حضرت ابو ہریرہ نکلے اور اپنے گھر کی طرف تیز رفتار میں دوڑنے لگے۔ ارے یار بھائی آپ کو تو بیٹھنا چاہیے تھا نا، حضرت ابو ہریرہ کو بیٹھنا چاہیے تھا، نبی دعا کریں گے میں آمین کہہ دوں گا، میں آمین کہہ دوں گا، دعا شاید قبول ہو جائے، لیکن نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا ایمان دیکھو مکمل مستحکم، انہیں معلوم تھا میرے نبی دعا کریں گے قبول ہو جائے گی، کہہ دو یار سبحان اللہ۔
انہیں معلوم تھا میرے نبی دعا کریں گے ابھی قبول ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے کبھی محمد کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا تھا، انہوں نے کبھی محمد کو بے وفائی کرتے نہیں دیکھا تھا، ہے کہ نہیں؟ انہوں نے نبی جیسا حسن والا نہیں دیکھا تھا، نبی کی زلفیں عنبری جیسی کسی کی نہیں دیکھی تھی، نبی کی مازاغ آنکھیں جیسی کسی کی نہیں دیکھی تھی، نبی کے والنجم دندان مبارک کسی کے نہیں دیکھے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اپنے گھر کی طرف تیز رفتار میں دوڑنے لگے تو راستے میں ایک شخص نے روکا، کہا اے ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ، ہم نے آج تک تم کو اتنا تیز دوڑتے نہیں دیکھا ہے، آج بات کیا ہے اتنا تیز دوڑ رہے ہو، کیا وجہ ہے اتنا تیز دوڑ رہے ہو؟ تو ابو ہریرہ کا لفظ سنو اور اپنے ایمان میں تازگی، اپنے دل کو سکون حاصل کرو۔ سنو حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں، کہا آج ہی تو ہریرہ دیکھنا چاہتا ہے، آج ہی تو ہریرہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پہلے ہریرہ گھر پہنچتا ہے یا میرے نبی کے لبوں سے نکلی ہوئی دعا پہلے پہنچتی ہے، پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے نبی کے لبوں سے نکلی ہوئی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں جب گھر گیا دوڑ کے گیا، ان کا ایمان دیکھو، انہیں معلوم تھا نبی دعا کریں گے قبول ہو جائے گی، تو دوڑ کے جا رہے ہیں کہ پہلے میں پہنچوں گا یا میرے نبی کی دعا پہلے پہنچے گی۔ جب گھر جاتے ہیں دروازے پہ دستک دیکھتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے اور بڑی میٹھی آواز ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ بیٹا رکو۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں کہ اے دنیا والو، جب میری ماں نے کہا بیٹا رکو تو میں سمجھ گیا میری ماں کی زبان سے کوئی اور نہیں، محمد عربی بول رہا ہے، کوئی اور نہیں بول رہا ہے، میری ماں کے لہجے سے محمد عربی بول رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دروازے پہ دستک دی، میری ماں نے جب دروازہ کھولا تو میرے نبی، میری ماں کے زلفوں سے، میری ماں کے گیسو سے پانی کے تازے قطرے ٹپک رہے تھے اور میری ماں کی زبان پہ کلمہ شہادت جاری تھا، اشہد واللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اے امی جان، یہ کلمہ آپ کو کس نے سکھایا ہے؟ سنے اگلا الفاظ سنے، اے میری امی جان، یہ کلمہ آپ کو کس نے سکھایا ہے؟ کہا بیٹا ابو ہریرہ، جس نبی سے تم دعا کروا رہے تھے وہ نبی مجھے کلمہ بھی پڑھا رہا تھا، وہ نبی مجھے کلمہ بھی پڑھا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی فرماتے ہیں اب میرے نبی دعا کرتے ہیں، میرے نبی کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ ہریرہ کو بخش دے، ہریرہ کی ماں کو بھی بخش دے۔ اب جو اگلا الفاظ کہنے والا ہوں نا، ہمارا آپ کا فائدہ اس میں ہے، ہمارا آپ کا فائدہ اس میں ہے۔ اے اللہ مجھے ہریرہ کو بخش دے، ہریرہ کی ماں کو بھی بخش دے۔ پھر میرے نبی اگلا الفاظ کیا فرماتے ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں اے اللہ جو صبح قیامت تک یہ دعا کرے تو اسے بھی بخش دے۔ تو تابعی میں ایک بزرگ گزرے ہیں، تابعی میں ایک بزرگ گزرے ہیں، مجھے نام نہیں یاد ہے، تابعی میں ایک بزرگ گزرے تو وہ ہمیشہ یہی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ہریرہ کو بھی بخش دے، ہریرہ کی ماں کو بھی بخش دے، بس وہ یہی دعا کرتے تھے۔ تو ایک شخص کہنے لگا کہ آپ کو بڑی محبت ہے حضرت ہریرہ سے اور ان کی ماں سے، آپ ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے ہو، اپنے لیے دعا نہیں کرتے۔ کہا نادان، تم نے اگلا جملہ سنا ہی نہیں ہے، تم نے اگلا جملہ سنا ہی نہیں ہے، ہمیں سنو۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ میرے نبی کی حدیث ہے، میرے نبی کی یہ دعا ہے، میرا ایمان ہے جس طرح ابو ہریرہ کو ایمان تھا نبی پر، میرا ایمان ہے تو میں ہریرہ اور ان کی ماں کے لیے دعا کر کے اپنی مغفرت پکی کروا رہا ہوں، اپنی مغفرت پکی کروا رہا ہوں۔ تو بتانا مقصد یہ تھا کہ اپنے والدین کی عظمت کو سمجھو، یہ وہ خزانہ ہے، اگر ایک بار لوٹ گیا تو دنیا کے کسی خزانے میں نہیں مل سکتا ہے۔ دنیا کی پوری دولت ایک طرف رکھ دو، اگر ماں باپ ایک مرتبہ چلے گئے تو دوبارہ نہیں آ سکتے ہیں۔ جب تک زندہ ہیں ان کی خدمت کرو، اگر انتقال کر گئے ہیں تو پھر جو ان کے اچھے کام تھے اس کو پورا کرو، ہے کہ نہیں؟ ان کے رشتہ داروں سے رشتہ جوڑ کے رکھو، ان کے دوستوں سے ان کی عزت کیا کرو، ان کا ادب و احترام کیا کرو۔ ایک عالم بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کے ماں باپ ناراض تھے بیٹے سے اور ماں باپ مر گئے تو پھر بیٹا کیا کرے؟ بھائی اس کا بھی تو کوئی راستہ ہوگا نا۔ ماں باپ ناراض تھے بیٹے سے اور اسی عالم میں ماں باپ مر گئے، یعنی ناراض ہیں مر گئے، تو اب بیٹا تو جہنمی ہے، تو بیٹا پھر کیا کرے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ جو والدین کے اچھے کام تھے ان کو پورا کرے، ہے نا؟
جو اچھے کام تھے ان کو پورا کرے، یعنی کسی مدرسہ مسجد کسی تنظیم سے کسی فلاحی کام سے اسلامی کام سے ان کو دلچسپی تھی اس کو پورا کیا کرے، ہے نا. کسی اگر غریب یتیم بے سہارا کی اگر وہ مدد کرتے تھے تو بیٹے کو چاہیے اپنے باپ کا وہ کام پورا کرتا رہے. اگر وہ کسی دوست یار تھے ان کے تو پھر ان سے رشتہ قائم کر کے رکھے. اگر وہ ان کے رشتہ دار کے پاس آتے جاتے تھے تو بیٹے کو چاہیے کہ والدین کے انتقال کے بعد رشتے کو ختم نہ کرے، ان کے پاس آتا جاتا رہے. میرے نبی فرماتے ہیں اگر وہ یہ کرتا رہے گا اور پھر قبر میں جا کر کے معافی مانگے گا تو اللہ اسے معاف کر دے گا اور والدین کا فیض بھی عطا ہو جائے گا، والدین کا فیض بھی عطا ہو جائے گا. سب سے اولا والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ہمیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا سچا ہمارا